صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بها إن ربي على صراط مستقيم. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے سورہ کچھ گفتگو کی ہے جس میں ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ ایسے حالات میں جدا حالات ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اور مساکین کی فکر کریں، محتاجوں کا ہم خیال رکھیں، ان کا ہم پر حق ہے. جس کو اللہ نے کسی بھی کوئی شان دی ہے، فضل فرمایا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں کہ جو، اور حدیث پاک بھی میں نے عرض کی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات بھر کی عبادت اس کے چہرے پہ مار دی جاتی ہے اگر رات کو بھوکا سو گیا. پھر اس میں ایک بات آئی تھی کہ اس میں ہم نے ریاکاری، ہر عبادت میں ہر معاملے میں ریاکاری اس چیز کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے. ریا سے اپنے آپ کو بچانا، چونکہ پھر نماز کا ایک بات آئی تھی الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، خرچ کرتے کرتے اللہ بچائے کہ اگر ان کے دل و دماغ میں ریاکاری، کسی کو دکھلانے کا شائبہ اگر آتا ہے تو ممکن ہے کہ شاید 2 کروڑ کی مالیت 10 سیکنڈ میں ضائع ہو سکتی ہے. اس لیے 10 کروڑ خرچ کرنا آسان، لیکن ان کو بچانا بڑا مشکل ہے. اور آج ہم نے سورہ کوثر پڑھی. سورہ کوثر میں بھی ایک جگہ پر ٹچ کیا گیا ہے، یعنی پہ ٹچ کیا فصل لربک وانحر. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نماز پڑھیں اپنے اللہ کے لیے. کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نماز پڑھیں، انسانوں کے لیے نماز پڑھیں؟ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے لیے تم نے اللہ کے لیے قربانی. معاملہ کیا ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے تھے ان کا انتقال ہوا. لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی، اب تمہیں کیا ٹینشن ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس کا تذکرہ دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، تب تک اس کا تذکرہ رہے گا جب تک یہ خود ہیں. جب یہ دنیا
نام کون لے گا, اس کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا, کیوں اس کی کوئی مذکر اولاد ہے ہی نہیں. اور ان لوگوں کی غلط فہمی تھی کہ انسان کے بعد اپنے بچوں کی وجہ سے شہرت پاتا ہے, اپنے بچوں کی وجہ سے شاید اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے بچوں کی وجہ سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کو غلط فہمی تھی. کو تسلی دینی شروع کی کہ تم نے کیا گھبرانا ہے, یہ تو سم ٹائم کھیلے, کچھ وقت کے لیے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کو فکر سوار ہو رہی ہے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ بات جب پیغمبر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو یہ بات, آپ نے مجھے قاسم دیا, پھر آپ اس کو واپس لے گئے, یا اس میں کیا مرضی تھی آپ کی. لیکن بہرحال بچوں کے لیے تڑپنا, بچوں کے لیے دعا کرنا, بچوں سے محبت کرنا, یہ تو انبیاء کا مشن. کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم, او میرے بیٹے اللہ نے تمہیں دین دیا ہے, او میرے بچوں اللہ نے تمہیں دین دیا ہے, تم دین پہ مارو. اور ایک نبی نے تو کہا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. او میرے اللہ, میرے ہڈیوں میں جان نہیں رہی, میری عمر اس گئی, یا اللہ مجھے اولاد دے دے. یہ لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ تمہاری بیوی تمہاری اہلیہ تھی, یا اللہ تو اب مجھے اولاد دے دے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ اکبر سال تک دعائیں مانگی, خدایا اولاد. اولاد کے لیے فکر مند ہونا, اولاد کی تمنا کرنا, اولاد کی محبت ہونا, یہ کوئی بری بات نہیں. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے گا, قرآن میں بے شمار بات ہے اولاد کی فکر. حضرت یعقوب علیہ السلام, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تمہیں معلوم جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوا, اذ قال, جب انہوں نے کہا لبنیہ, اپنے بچوں سے, ما تعبدون من بعدی, بیٹو میں تو اب جا رہا ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ میرے بعد بچے بھی تھے تربیت یافتہ. انہوں نے کیا کہا, قالو, انہوں نے کہا الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدہ, ابا جان تیری نہیں, تیرے اللہ کی نہیں, ان کے اللہ کی ہم عبادت کریں گے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, پیغمبر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی کہ تمہیں اب اس کی کیا ٹینشن لینی ہے, اس کا تذکرہ تو کچھ دنوں تک دنیا میں سے ان کے بچے اس کام کو آگے چلاتے, لیکن ان کے بچے دنیا میں نہیں رہے. یہ بات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے, حضور کو بڑا محسوس دو اعتبار سے کہ یا اللہ آپ کی کیا مرضی تھی, میں تو اس میں راضی ہوں میرے اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک سے آنسو بہے تھے, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ما اخذ, اللہ جس کو لے گئے وہ اللہ کی امانت, اللہ نے مجھے عطا کیا تھا, اللہ اس کو لے گئے. اور لوگوں نے الگ الگ اعتبار سے باتیں کسنی شروع کی تھی اس بات پر. پھر یہ کہ یا اللہ آپ تو مجھ سے میرے اولاد کو واپس لے گئے, اس کا تو صدمہ تھا ہی. دوسرا صدمہ ہے کہ آپ مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ ان کا چہرہ, ان کی قسمت, ان کا اصلاح, ان کے اولاد زندہ رہتے ہیں, ان کو اپنے اولاد سے کچھ رہا کہ نہیں تھے. لوگوں نے اس طرح کی باتیں جب شروع کی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا محسوس ہوا, نقصان پہ نقصان. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یعنی معاملہ تو وہ تھا غم کا, لوگ طعنے دے رہے تھے, لوگ پریشان کر رہے تھے, پر تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ اے پیغمبر علیہ السلام
کوئی بات نہیں, ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے, ہم نے کیا ہے. مطلب اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا تو اس سے بڑھ کر تو ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. بالفاظ دیگر اسے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر پھر ان لوگوں کے 72 فرقے نہیں 72 لاکھ فرقے بھی اگر ان لوگوں کے ہو جائیں تب بھی یہ 72 لاکھ فرقے مجبور ہیں آپ کا تذکرہ کرنے پر. کیوں؟ ہم نے تو کوثر آپ کے حوالے, آپ جس کو چاہیں گے آشیرواد دیں گے, آپ جس کو چاہیں گے پانی پلائیں گے حوض کوثر کا, وہ کامیاب ہوگا, اور جس کو آپ نہیں پلائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے آپ کا تذکرہ کرنا ہے, انہوں نے آپ کا نام لینا ہے, انہوں نے اپنی نسبتیں آپ کے ساتھ بڑھانی ہیں. یہ نہ اس سے بڑی نسبتیں, اور تاریخ نے حالات نے ثابت کر کے دکھایا کہ لوگ جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے, بچے اتنی محبت اپنے باپ سے نہیں کیا کرتے تھے جو محبت لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ. کیا کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہ ابا جان آپ ایک مرتبہ میرے تلوار کے زد میں, تیر کے زد میں آ گئے تھے, لیکن میں نے سوچا بابا ہے. کیا کہا بیٹا, ہاں میری زد میں آ جاتا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا. وہ لوگ کیا کر رہے کہ بس ان کی اولاد نہیں, اس کا بچہ نہیں, ان کے اولاد کو اللہ لے گئے تو بس ان سے کوئی محبت کرنے والا نہیں, ان کی نسل. اللہ اکبر من کل کبیر. تو اللہ نے ایک اشارہ فرمایا آپ کو وہ حوض کوثر دیا ہے, یا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. تو ایک مطلب تو یہ بتایا میں نے کہ یہ لوگ مجبور ہیں, ان کو آپ کا مثلا ہم یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر میں کہوں محمد الرسول اللہ, آپ نے فوراً کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پہ زور ڈالا, آپ خود پکار اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اپنی لالچ ہے. کیا لالچ ہے؟ مجھے بھی حوض کوثر کا آشیرواد ملے, مجھے بھی حوض کوثر کی نسبت ملے, مجھے بھی کوثر والے کی نسبت ملے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری, اور آپ نے مجھ سے کہا کہ نہیں مفتی صاحب آپ مغرب کے بعد یہاں پر درس کو تھوڑا سا کچھ ہمیں بتایا کریں. اب میں بھی وہاں سے چل کے مجھے بھی آنا پڑا. یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں, بلکہ یہ تو مجھے اپنی مجبوری ہے. میں اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ سارے دیکھنے والے رشتہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تم چاہے کتنا ہی لاک ڈاؤن کرو, حالات کیسے بھی آ جائیں, ہم تب بھی کیا مسئلہ آپ کے آن لائن اس پہ مسقط سے ماشاء اللہ کینیڈا سے فرق جہاں جہاں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو کیا ہے یہ سب لوگوں کی مسقط کی کینیڈا اپنی اپنی مجبوریاں ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی. اب وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو دم بریدہ ہو گیا, یہ تو کٹا ہوا دم ہے, اس کی دم. وہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اس کی دم بھی نہیں ہے, یہ تو دم کٹا ہے, اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں, اس کا نام کون لے, کون کہے گا, اور کون اس کی مشن کو آگے چلائے گا. تو اللہ نے تسلی ہے محمد علیہ السلام, میں ان چیزوں کا, ہم تو ان چیزوں کے محتاج ہی نہیں ہیں. تو ہم نے آپ کا حوض تو ایک میں نے بتایا کہ ڈائریکٹلی کوثر جو آپ کو دیا ہے, کچھ خوش قسمت لوگوں کو اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں کہ آ جاؤ میرے امتی ہو, تم نے اس ٹوپی ڈھاڑی کی وجہ سے بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست تھے دلی, جو مبلغ ماردار جو دلی میں شروع ہوئی, تو ان کے ہیں کہ گاڑی چلاتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ارے بھائی تم نے یہ ڈھاڑی کیوں اس طرح رکھی ہے, ڈھاڑی بالکل ختم کر رہی. کہا مفتی صاحب میں ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ ادھر ہریانہ کی طرف گاڑی لے کر, تو کون آر ایس کے لوگ تھے یا کون لوگ تھے, وہ آئے, انہوں نے میرا گھیراؤ کیا, وہ مجھے مارنے لگے تھے. بہرحال کوئی پیسنجر, میری جان تو اس وقت بچ گئی. اب میں نے ڈھاڑی کو کیا کیا, ڈاڑھی بھی خطرے میں, ٹوپی بھی خطرے میں, اسلام سارا انہوں نے وائرس کی وجہ سے اور اس پہ خطرہ ڈالا. اور میرے بندو, تم نے دنیا بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اس نسبت پر, اب ان تکلیفوں کے بدلے تم نے تو آرام ضروری ملے گا نا. اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک کوثر کا جام پلائیں گے. اللہ آپ کو بھی نصیب کرے, مجھے بھی نصیب کرے. تو اے محمد علیہ السلام, ہم نے آپ کو حوض کوثر, اگر ان کے 72,000 لاکھ فرقے بھی ہو جائیں, ضروری ہے آپ سے جڑنے کی. تو انہوں نے تو جڑنا ہی جڑنا ہے. اللہ اکبر من کل کبیر. ایک منافق رہا ہے, کعب ابن اشرف, یہودیوں کا سردار تھا.
اس نے بڑا پریشان کیا حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ السلام. وہ شعر و شاعری بھی کرتا تھا. وہ کبھی کبھی اس طرح کے ہے کون ہے اس کی کوئی اولاد بھی نہیں, تم بریدہ ہے, اس کا کون نام لے گا, اس طرح کے حقارت ہمیز باتیں کرتا تھا. اسلام نے فرمایا اب جوان ہو گئے سارے ہو, کون تم میں سے جنت میں جائے گا؟ سب نے کہا ہم جائیں گے. کہا پھر ایک کام کرنا ہے, کعب بن اشرف کو لے کے بہرحال ایک صاحب گئے. انہوں نے باہر سے, جوان تھے وہ, کیونکہ نوجوانی کی عمر میں تھے وہ, تو انہوں نے کعب بن اشرف کو پکارا. کیا وہ کعب بن اشرف تم تو ہمارے خاندان, مجھے آپ سے ملنا ہے. تو وہ باہر آئے. بیوقوف کی جب سامنے تعریف کی جاتی ہے وہ خوش ہوتا ہے, ٹھیک. عقل مند کی جب سامنے تعریف کی جاتی ہے اندر سے بیچارہ استغفار کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے میری خوبیوں میں اضافہ فرما اور کمیوں کو یا اللہ. تو اس نے کعب بن اشرف کو بلایا, اسے قرض مانگا. کعب بن اشرف نے کہا کہ میں تجھے دے دوں گا لیکن مسئلہ اس کے بدلے تمہیں اپنے گھر کی خواتین کو میرے پاس گروے رکھنا ہوگا. آقا سلامت میں وہ کرتا, لیکن ہمارے یہاں تو یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, اور تم تو ہمارے خاندان کے ہو, یہ تو نہیں کر سکتا. آپ جو بھی اس کے علاوہ کچھ کہیں گے, آپ نو اپنے دماغ کو کہاں پہ تم نے استعمال کرنا ہے. اس جوان نے بہت ہی اچھی بات کی. کیا کعب بن اشرف کیا اسمائل آ رہی ہے, کیا خوشبو ہے, کہاں سے تیل لگایا؟ اب بیوقوف تھا, خوش ہو گیا. کہا وہ وہاں کی مصر کی عورتیں میرے سر پہ مالشیں کر دی ہیں. سب اپنا سالہ ہم اس کو کیا کریں گے, سونگیں گے. سب تینوں جوانوں سے کہا کہ دیکھو یار کیسی اسمائل آ رہی ہے. وہ خوش ہو گیا. خیر بات طے ہو گئی کہ عورت تو نہیں ہم لائیں گے, لیکن جنگ کا جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ ہم آپ کے پاس گروے رکھیں گے, کہ عربوں کے یہاں وہ بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. یہ خوش ہو گیا. دوسرے دن انہوں نے پھر اور انہوں نے اس کو بلایا. اس کو بیوی, اس سے بیوی نے کہا کہ تم اس پکار میں, اس آواز میں مجھے تیری موت کی آواز وہ آ رہی ہے, نہ جا. بیچارے ہمارے خاندان کے وہ آئے ہوئے ہیں, چونکہ کل انہوں نے بڑی تعریفیں کی اس کی. یہ ہے اپنا کہاں پہ تم نے استعمال کرنا ہے. اگر اللہ نے اس کو دین پہ لگاؤ, اس پہ قرآن پہ لگاؤ, اس پہ اعمال پہ لگاؤ. دنیا والوں کو دیکھ کر کیا ملے گا تمہیں؟ اتنی ساری کمپنیوں میں اتنے سارے ہمارے ماشاء اللہ نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, باہر کی یہودی کمپنیوں کو اپنا سارا ٹیلنٹ دے رہے ہیں, ان کی کمپنیوں کو آباد کر رہے ہیں, وہ کام بہت آگے جا رہی ہیں وہ. تو یہ جو اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے, ٹیلنٹ دیا ہے, طریقہ دیا ہے, صلاحیت دی ہے, اس کو دین پہ لگائیں. تو خیر جب یہ گئے دوسرے دن اور اپنے ساتھ لے کے گئے, بیٹھے دربار وغیرہ, باتیں ہوئی. پھر انہوں نے وہی بات اسے کہی کہ یار آج تو اور آ رہی ہے آپ کے چہرے سے, آپ کے بالوں سے تیل ٹپک رہا ہے. اس نے کہا ہاں بالکل, یہ تو میرے گھر میں اس طرح کے انتظامات ہیں. کہ ہمیں گنود کی آگے تھوڑا سا پیسے تو آپ سے بعد میں لے لیں, ہم اس کی وہ دیکھیں گے سر کے ساتھ. بیوقوف جلدی سر جھکاتا ہے. اس نے جا کر سب کے سامنے کیا جھکایا, ایک نے دوسرے سے, اور اس کا سر جھکانا تھا اور ان کی پلاننگ کرنی تھی. انہوں نے پلاننگ کی اتنے میں ہی, اسماعیل کے دوران ہی, اتنے میں ایک نے تلوار نکال کے سر ٹوٹل اور باہر آیا, نیچے آیا, اس کے پیر ٹوٹ گیا. اس نے اپنے سر سے امامہ نکالا اور اپنے پیر پہ باندھا. سب آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ کے بعد اس طرح کی کاروائی نہیں کرنا, آپ کے بعد یہ نہیں کرنا. البتہ مجھے یقین تھا کہ تو ہی جنت میں جائے گا, البتہ مجھے یقین تھا تو ہی جنت میں جائے گا. کیا ابھی ہم گئے تھے, ہمارے ایک ڈاکٹر دوست مدینے میں رہتے ہیں, وہ ہمیں لے کے گئے وہاں. تو ایک جگہ وہ لے کے گئے, کہا مفتی صاحب آپ کو معلوم ہے, کہا یہ کعب بن اشرف کا گھر ہے. کعب بن اشرف کا کیا ہے, گھر ہے. روز اطہر سے تقریباً 10-15 یا 15-20 کلومیٹر کے آس پاس کی دوری پہ, کافی دور. ہم نے کہا اس ڈاکٹر صاحب 5 منٹ آپ گاڑی روکو, ہم جا کر تھوڑا سا دیکھیں گے. کہا نہیں مفتی صاحب نیچے نہیں اترنا. میں نے کہا فوٹو ایک لے لوں گا اس کا. کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہوگا وہ آپ کو پتھر مارے گا. میں نے کہا مجھے اس مکان کا سجدہ نہیں کرنا, مجھے اس پہ اس کی عبادت نہیں کرنی, عبرت کے لیے میں رکھوں گا. میں آیا ہوں یہاں پر تھوڑا سا موبائل. تو مجھے ڈاکٹر کہنے لگی کہ مفتی صاحب اگر کوئی عربی آئے گا ادھر سے, وہ آپ کے ساتھ جھگڑے گا. میں نے کہا کس بات پہ جھگڑے گا؟ اس بات پہ جھگڑے گا کہ کیا تم روز اطہر دیکھنے آئے ہو, گھر دیکھنے آئے ہو. حال ہے کہ اس منافق کے گھر کو دیکھنے کے لیے ایک شخص بھی نہیں, اور وہاں پر روز اطہر میں اللہ اکبر من کل کبیرات, دیوانوں کی ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں. رات دن ایک کیسا منظر ہوتا ہے.
بات وہ آ رہی تھی کہ ان کے اولاد ان سے اللہ نے چھین لی، اب ان کا تذکرہ کون کرے گا، ان کا مشن آگے کون لے جائے گا. تو ان کو معلوم نہیں تھے ان کے روحانی اولادیں کتنی پوری دنیا میں. اصل روحانیت پہ محنت، ظاہری جسمانی وغیرہ نہیں ہے. آپ کے اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہیں تو آپ کوشش کریں آپ ان کو روحانی تربیت ان کی کریں. واقعی اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ ان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو روحانی تربیت کریں. ورنہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں بھی اب انڈیا میں بھی اولڈ ایج اپنے بوڑھے والدین کو اس کے حوالے کر رہے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کو دھوکہ تھا کہ اپنے بچوں کے ذریعے سے انسان کو راحتیں ملتی ہیں، انسان کو شہرتیں ملتی ہیں، مرنے رہتے ہیں اپنے اولاد کے کارناموں کی وجہ سے. ایسا نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اس خیر کثیر میں الکوثر، اور الکوثر میں لالچ کیا کہ جن لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جام پلائیں گے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. کہا جائے گا سحقن سحقن بعدن، ارے کیوں آ گئے یہاں، ان کو واپس لے جاؤ. ہمیں بھی پیغمبر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسبت کا ایک فائدہ ملا. تو اے محمد، تو تسلی دے دی گئی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم نے آپ سے آپ کے قاسم کو چھین لیا، آپ کے پاس خیر نہیں، آپ کے پاس تو خیرن کثیرا، اور اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی ہے. اب اس کے شکرانے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ حوض کوثر کے شکرانے میں آپ نے کیا، یا خیر کثیر کے شکرانے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس دو کام آپ نے کرنے ہیں. کیا کام؟ فصلی لربک، اللہ کے لیے نماز، قربانی. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے ہم اللہ کے لیے نہ ہو؟ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن نماز اللہ کے لیے. دراصل آپ کو اور مجھے، اور جو کل والی بات آئی تھی، جب بھی ہم ان حالات میں یتاما کا اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو اس میں ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. اس مناسبت سے ہم نے سورہ کوثر کی 3 آیتوں سے متعلق آج کچھ گفتگو کریں گے کہ اللہ کے لیے نماز. قل کہہ دو ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری رہنا، مثلا میرا انجینئر بننا، میرا ڈاکٹر بننا، میرا بلڈر بننا، میرا کسان بننا، میرا حکمران بننا، یہ سب کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. میں بھکاری بنوں. بھیک مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حالات نہیں ہے تو چوری کرنے سے بہتر کیا ہے؟ بھیک مانگنا ٹھیک ہے. چوری کرنے سے تو بہتر بھیک مانگنا ٹھیک ہے. تو میں جو کچھ کر رہا ہوں، یعنی وقت اپنے دل و دماغ پہ حاوی رکھے اس چیز کو کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جو بھی کر رہے ہیں، ہمارا یہ آپس میں رشتہ، میرا یہاں آنا، ان کا اس پر آن لائن جڑنا، یہ سب للہ، اللہ کے لیے. تو نماز بھی اللہ کے لیے. کیونکہ دوستو کل وہ تفصیلاً جو بات آئی تھی کہ یہ جہاں پر فکر آخرت کا ہمیں پیغام دے رہی ہے، وہاں پر یتامہ اور مساکین اور محتاجوں کا خیال رکھنے کا بھی ہمیں پیغام. یہاں پر ایک پیغام ہم لے رہے ہیں، وہاں پر ایک اور پیغام کو لینا ہے. جو ہم کر رہے ہیں ان کا اللہ کا دھیان ضروری ہے، اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے. پبلسٹی، شہرت کے لیے، نام کے لیے، نمود کے لیے عمل ضائع ہوگا. اور روایت مشہور ہے کہ کل قیامت میں 3 آدمیوں کو عمل بہت زیادہ ہوگا ان کے پاس، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ منہ کے بل لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ. کون ہوگا؟ وہ ایک جگہ جگہ پر اللہ کی بات کو بتانے والا، مقرر، شعلہ بیان، مبلغ. یا اللہ، میں نے تو تیرے دین کے لیے نہ جانے کتنی ساری مجلسیں، کتنے سارے بیانات، کتنے سارے، میں کہاں کہاں نہ پہنچا میرے اللہ. تیرے دین کی وجہ سے میں نے لوگوں کو سمجھایا. اسے کہا جائے گا ہاں تو گیا، لیکن تیرا مقصد جو تھا، تیرا مقصد تھا شہرت، آ جائے وہ تو آ گیا. شہرت بھی ہو گئی تیری، ہر جگہ تیرے نام پہ زندہ باد کے نعرے لگتے تھے. تو نے ان کے لیے کیا تھا، میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں. اور پھر ایک اللہ کو بھی
جب اٹھے گا خون بہاتے ہو اللہ اکبر من کل کبیرہ، اسے کہا جائے گا کہ ہاں تم نے تو اپنی جوانی دے دی، لیکن مقصد تھا تیری بہادری کے چرچے وہ دنیا والوں نے کیے. ملا اس نے کہا یا اللہ میں نے ہلاکوں کروڑوں اربوں کھربوں کا خدا تیرے دین پہ خرچ کیا. اسے کہا جائے گا ہاں کیا ہمیں معلوم، پر ہمارے لیے نہیں کیا، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا. تو دوستو تینوں کا عمل ظاہراً زیادہ ہے، اچھا ہے، بہت ہے، لیکن باطناً اس لیے پورا ریجیکٹ ہو. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من صلی یرائن فقد اشرک، من صلی یرائن فقد اشرک، کے واسطے پڑھی اس نے بھی شرک کیا، اس نے شرک کیا. اور فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے عمومی تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور رکوع میں، اور 3 مرتبہ سجدے میں بھی اس طرح کی تسبیحات. انہوں نے مسئلہ لکھا کہ اگر امام صاحب رکوع میں تھے، وہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، فیصل پہ آ گئے، انہوں نے زور سے کھنکارے بات کر رہے تھے، امام صاحب کو پتہ چلا اچھا فیصل پہ آ رہے ہیں، تو امام صاحب نے 4 کے بجائے 7 مرتبہ پڑھا. نیت یہ تھی کہ تاکہ یہ صاحب جو باہر ہیں یہ بھی آ جائیں اور رکعت کو پالیں، اس کو پالیں، رکوع میں آ جائیں. حضور آپ علیہ السلام نے فرمایا من ادرک رکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. تو اب امام صاحب نے رکوع کو اس لیے لمبا کیا تاکہ یہ صاحب بھی آ جائیں اور رکوع کو پا لیں. اچھا کام، بیچارے کو رکوع مل گیا اور انہوں نے اتنے میں سبحان ربی العظیم زیادہ مرتبہ پڑھا. علماء نے لکھا ہے کی بات ہے اس کے کافر ہو جانے کا خطرہ ہے، اس کے کافر ہو جانے کا خطرہ ہے. کیوں لکھا ہے؟ تو نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے، یہاں رکا کن کے لیے؟ کسی مخلوق کے لیے تو رکوع میں رک گیا. مقصد وہاں پہ مخلوق، یہاں تک لکھا ہے. تو دوستو ریا سے، اپنے ہر عمل کو ریا سے بچانا بہت ہی مشکل ہے، اور لیکن بہت ہی ضروری اور اہم ہے. نماز کو تو یہاں پر نبی علیہ السلام کو اسپیشلی حکم دے دیا جا رہا فصل لربک، اللہ کے لیے نماز اور اللہ کے لیے قربانی. تو ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ جو کام بھی ہم کریں اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے نماز یہ ہونا چاہیے. آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں، آپ میری میزبانی کر رہے ہیں، آپ مجھے گاڑی میں لفٹ دے رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں اللہ مقصد ہو. اگر یہ مقصد اچھا یہ وہی ہے. پرسوں میں نے فون کیا تھا، ریسیو نہیں کیا، یا کیا نہیں. کبھی کشمیر جانا پڑے گا تو مفتی صاحب کو بھی فون کریں گے، یہ تھوڑا سا ہوٹل کا وغیرہ گاڑی کا انتظام کریں گے، تو نہیں پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اللہ مقصد ہو، ہر اعتبار سے اللہ مقصد ہو، تو اس میں انسان کو کامیابی ہوتی ہے، اس میں انسان کو کیا ہوتی ہے؟ کامیابی ملتی ہے. تو یہاں پر اے محمد علیہ السلام، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. اب اس کے شکرانے میں ہر ایک انسان کو اللہ نے خیر کثیر، مجھے خیر کثیر، ان کو خیر کثیر، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں ارے یار میری قسمت تو کیا ہے. لوگوں کی قسمتیں اچھی ہیں، لوگوں کے پاس جاب بھی اچھا ہے، گاڑیاں بھی اچھی، میرے پاس کیا کچھ نہیں. اور تو دیکھ، اگر تجھے اللہ رب العزت انسان نہ بناتا، تجھے کسی گندے نالے کا کیڑا بناتا تو کیا ہوتا؟ پھر تجھے انسان بنایا اور برابر بنایا، تیرے آنکھیں دی، تجھے کتنی ساری نعمتیں دی. وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنے نفس پہ غور کر، تو نعمتوں سے بھرا پڑا، ان کا شعور نہیں. اور میں بھی ایک صاحب کا کل وہ سن رہا تھا کہ انسان کو اس سے نا امیدی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کتنے مجھ پر احسانات ہیں. اس کے ایک بندے جن پر مجھے شکر کرنا چاہیے وہ کتنی ساری چیزیں ہیں. پھر جس پہ تمہیں شکایت ہے وہ بھی لکھو، تو یقیناً شکر والا لسٹ تو بہت بڑا ہوگا. پھر آپ بھول جاؤ گے انہیں، کون جن پہ ناشکری ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائیں گے. آپ شکر کرو آپ کے پاس 2 آنکھیں ہیں. اگر آنکھ نہ ہوتی کیا ہوتا تیرا؟ تجھے ایک آدمی کو ساتھ لینا تھا کہ جو آپ کے ساتھ مارکیٹ چلا جاتا. اگر آپ کی ٹانگیں نہ ہوتی، اگر آپ کے پاس دانت نہ ہوتے کیا ہوتا؟ اگر آپ کے پاس خوبصورتی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو شکر کی جتنی ساری چیزیں ہیں
ان کو انسان مد نظر رکھے، ہم سوچا کرے آپ کہ کتنے سارے نعمتوں سے اللہ نے مجھے مالا مال فرمایا ہے. اب اس شکرانے ہم نے اس شکرانے میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں، نماز اور دین کے لیے ہر قربانی. ایک تو وہ والی قربانی جانور کی قربانی ہوتا ہے، لیکن دین کے لیے کر رہے ہیں، ان دونوں میں آپ اللہ کا تصور رکھا کریں. بس پھر کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی نامراد، آپ کا ہوا دوسرے دم کٹے ہوئے، آپ یعنی جن چیزوں کو لے کر نہیں، اس کا کہیں چرچا نہیں ہوگا، اس کی شہرت نہیں ہوگی، اس کو بچوں سے فائدہ نہیں ملے گا، یہ ساری جو باتیں وہ کر رہے تھے کہ نہیں آپ کو بھی اپنے بچوں سے فائدہ ملے، تو یہ 2 کام اللہ کے لیے نماز اور اللہ کے لیے قربانی، آپ کی شان کو اللہ رب العزت سے بہتر کرے گا. اللہ رب العزت ہر چیز سے آپ کو فائدہ دلائے گا. اور جو سلوک ہم نے سے کیا امتی ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا. اور ہم نے دیکھا اللہ اکبر اپنے بزرگوں کو، اپنے کابرین کو اللہ کہ کس طرح ساری زندگیاں لوگ لگاتے ہیں. کس بات پہ لگاتے ہیں؟ نہیں مجھے اس کی خدمت کرنی ہے، مجھے اس کی کیا، اپنا بیٹا اتنا کام نہیں آتا ہے. روحانی بچے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ جو کام آتے ہیں دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب دیوبند میں تو شروع میں بھی، اخیر میں بھی، بیچ میں کبھی چلو آج حضرت امام بخاری سواب کرتے ہیں. امام بخاری کے دنیا میں کتنے سارے روحانی شاگرد ہیں، کتنی مرتبہ امام بخاری کا نام لیا جاتا ہوگا دنیا میں. اور امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، ابو ہریرہ کا حال کیا تھا، افلاس کا، غربت کا، کہ کھانا نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک کے مارے سڑک پہ گر جاتے تھے. پھر لوگ آ کر ان کی گردن پر پیر رکھتے تھے اور ان کو گردن کو مزلتے تھے کہ مرغی آ گئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ مرغی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بھوک ہوا کرتی تھی. لیکن آج جیسے 3 سال پہلے یہاں دنیا سے چلے گئے ہیں، اتنے مشہور ہیں. مجھے اپنے آبا اجداد کا، جن کی ابھی بھی عائش کر رہا ہوں، ان کا تو نام یاد نہیں، کا سارا نسل، حسب نسب سب کچھ معلوم ہے. تو کیا ہے، تم اللہ کے لیے کام کرو، ہم تمہارے بعد بھی انشاءاللہ پوری دنیا سے آپ کو فائدہ. کون جانتا تھا آپ نام لیتے حضرت امام شیخ تقی الدین نبہانی علیہ، لیکن کوئی کام کیا تو دنیا کی بہت بڑی تعداد رحمہ اللہ بار بار. کیوں؟ انہوں نے اس طرح کا کوئی کام کیا. کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، ان کے نسل والے کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہو، اسے کوئی لینا دینا نہیں. اس آدمی نے کیا. آپ کے پاس 6 کتابیں ہیں دنیا میں، فکریں تقسیم ہیں، کتابیں تقسیم، تو اس کا روحانی فائدہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علم ينتفع به، اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو کام ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. او ولد صالح، اولاد صالح کیا ماشاءاللہ اولادوں کی الحمدللہ تربیت پاتی ہے. تو اس خلاصہ اس بات کہی کہ کل جو بات آئی تھی کہ ہم اللہ کے لیے تمام مساکین، اور ان حالات میں جو ہم جذبے سے جو ہم غریب محتاج لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اس میں ایک تصور ضرور رکھیں کہ اللہ کے لیے کیا کریں. اور اس بات میں بھی یہ آگی کہ جس کو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے، اگر ہم نے کسی کو مال دیا ہے، وہ 10,000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ٹھیک ہے کھلاؤ، لیکن ایک تصور لربی کا، اپنے اللہ کے لیے، ورنہ ضائع ہو سکتا ہے. یہ تو کثیر عطا کیا ہے، جتنی بھی خیر ہم نے آپ کو دی ہے، تو اللہ کا تصور، اللہ کا دھیان اس میں ہونا لازمی ہے. اللہ آپ کی شان کو ہم ہر اعتبار سے، وہ تو کہتے ہیں دمریدہ ہیں، ہر اعتبار سے ہم آپ کی شان کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں گے، اور آپ پر تنقید کرنے والوں کا چرچا ہم دنیا سے انشاءاللہ کر کے رکھیں گے. آپ کا نام رہے گا، آپ کی قربانیوں کا نام رہے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر قربانی اللہ کے لیے پیش کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.